بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 223 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ رنگوں کی مدد سے دو اسلوب ہیں، بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں۔ اگر آپ کو ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پہ دوستوں احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ جتنے لوگوں تک ہمارا یہ سلسلہ، ہمارا قرآن پاک کی تعلیم کا یہ جو ایک آسان اور بالکل عام فہم اسلوب ہے یہ پہنچتا رہے گا، لوگ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے پہچان کر کے آپ رنگوں کا جو استعمال ہے اس سے کیسے ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سرخ رنگ جو ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للرجال، مردوں کا نصیب حصہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں للرجال میں جو لام مکسور ہے وہ سرخ رنگ کے اندر ہے، تو اس کا معنی کا ہوتا ہے، کا کے کی الفاظ کے حساب سے۔ تو یہاں پہ اس کا معنی یہاں پہ سرخ رنگ کے اندر ہی کیا گیا ہے۔ للرجال، مردوں کا نصیب حصہ ہے، مما، اس مال سے جو ترک الوالدان، چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، وللنساء، اور عورتوں کا نصیب حصہ ہے، مما، اس مال سے جو ترک الوالدان، چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ والاقربون کے اندر 3 رنگ ہے، لیکن معنی نیچے 2 رنگوں میں کیا ہوا ہے۔ جو نیلا رنگ ہے اس میں نہیں، تو وہاں اوپر 6 نمبر دیا ہوا ہے، تو 6 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں واو نون کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جمع ہے، تو قریبی رشتہ داروں کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی، تو یہاں پہ اس لیے اس کا معنی نہیں کیا گیا۔ مما، اس سے جو کلا تھوڑا ہو، منہ، اس سے، او کثورا، یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر کردہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب آ جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربى، غیر وارث قرابت والے، یعنی وہ لوگ آ جائیں کہ ان کا وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے لیکن وہ قریبی ہے، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مساکین، فارزقوہم، تو تم سب کچھ دے دو انہیں، منہ، اس میں سے، وقولوا، اور تم بات کرو، لہم، ان سے، قولا معروفا، اچھی طرح بات کرنا، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا ایسی گفتگو کرو کہ ان کے دل دکھیں، ایسا نہیں تم نے کرنا۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، تو اس میں 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے جو تقریباً 65% ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے الفاظ کے لیے جو تقریباً 20% ہے، اور اسی طرح جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے یا مشکل الفاظ کے لیے جو تقریباً 15% ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کا حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا حصہ ہے اس مال میں سے، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب آ جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربى، غیر وارث قرابت والے، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مساکین، فارزقوہم، تو کچھ دے دو ان کو، منہ، اس سے، وقولوا لہم، اور بات کرو ان سے، قولا معروفا، اچھی بات۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں قرآن الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت۔ حضر، حاضر، حضور، القسمہ تقسیم، القربہ، فرض حکم، یعنی یہ اتنے الفاظ ہیں ان کو ہم اردو کے اندر اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر تھوڑا سا توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ یہاں پہ جتنے بھی الفاظ اگر اکیلا لفظ میں آپ کے سامنے اس کو بار بار رپیٹ کروں سب کو تو کافی وقت چاہیے، لیکن آپ یہاں پہ اسلوب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم روزمرہ اپنی گفتگو کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔